خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہمارے ساتھ بائبل اسٹڈی کے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آئیں ہم دعا کے ساتھ آغاز کریں۔ آسمانی باپ، تیری محبت اور تیرے فضل کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، خاص طور پر اس وقت کے لیے یہاں پر جمع ہو جانے کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں رفاقت کا موقع بخشا تاکہ ہم تیرے حضور میں آ کر تیرے کلام کو سیکھ سکیں۔ تیری حضوری ہمارے شامل رہے، ہم حقیقی طور پر تیری ذات اقدس اور تیری حضوری کا تجربہ کر سکیں، ہم تیری محبت اور تیری شادمانی کو محسوس کر سکیں۔ اس کلام کے وسیلہ سے ہم ابدی زندگی پانے والے ہوں۔ ہمارے ذہنوں کو کھول تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں۔ خدا ہمارے ذہن، ہمارے دل تیرے کلام، تیری آواز کے لیے کھل جائیں اور ہمیں تیرے کلام کی سچائیوں کا مکاشفہ ملے، اور ہم خدا تیری نجات کے مخلصی کے پلان اور منصوبے میں آگے بڑھ سکیں۔ ہم یسوع ناصری کے نام سے یہ دعا کرتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے نام ایک بار پھر آپ کو سلام۔ آج ہم کہانت کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ ہم حقیقی طور پر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکیں گے تاکہ حقیقی معنوں میں واجب اور مناسب طریقہ سے ہم کلام کی سچائیوں اور خداوند کی پرستش اور عبادت کے بارے میں جان سکیں۔ ہم مخلصی کی تاریخ کے بارے میں سیکھنے والے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ ہم اس مضمون کو پورے طور پر سمجھ سکیں اور کہانت کے نسب نامے کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ پہلی تواریخ 6 باب 49 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ پہلی تواریخ 6 باب 49ویں آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے، لیکن ہارون اور اس کے بیٹے سوختنی قربانی کے مذبح اور بخور کی قربان گاہ دونوں پر پاک ترین مکان کی ساری خدمت کو انجام دینے اور اسرائیل کے لیے کفارہ دینے کے لیے جیسا جیسا خدا کے بندہ موسیٰ نے حکم کیا تھا قربانی چڑھاتے تھے۔ آمین۔ مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ میں لکھی گئی کتاب میں یہ 6ٹھی کتاب ہے۔ پیدائش کے نسب ناموں میں 20 پشتوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ آدم سے نوح تک پیدائش 5 باب، اور پھر نوح سے سیم ابراہم تک پیدائش 11 باب تک۔ مخلصی کی تاریخ کے سلسلہ میں مشعل کا عہد، یہ کتاب ابراہم، اسحاق، یعقوب اور یوسف تک کی پشتوں کا احاطہ کرتی ہے۔ تیسری اور 5ویں کتاب میں اسرائیل کی تاریخ مسیح یسوع کے نسب نامہ کے وسیلہ سے، جیسا کہ متی 1 باب میں نسب نامہ لکھا ہوا ملتا ہے۔ تیسری کتاب عہد کا نہ بجھنے والا چراغ، اس میں خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ کے پہلے دور کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ ابراہم سے داؤد بادشاہ تک اور پھر نجات کے انتظام و انصرام کے حوالہ سے بھید کی باتیں ہیں۔ دوسرا داؤد بادشاہ سے قوم کے زوال تک ہے، داؤد سے بابل کی اسیری میں جانے تک، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے نسب نامہ کا تیسرا دور ہے، جس میں ابدی عہد کا وعدہ بھی شامل ہے۔ اس میں اسرائیل کی بابل سے واپسی اور خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی تک لکھا گیا ہے۔ یہ تھا پہلی کتاب سے 5ویں کتاب تک کا مختصر جائزہ، اور پھر 6ٹھی کتاب، اس میں مورخین کا نسب نامہ لکھا گیا ہے۔ اس میں کہانت بھی شامل ہے، اور اس میں کہانت کو مورخین کے نسب نامہ کے ذریعے سے متعارف کرایا گیا ہے۔ ایسا کیوں کر ہے؟ مورخین کا نسب نامہ پورے عہد عتیق کا خلاصہ بیان کرتا ہے، پس اس میں مخلصی کے تاریخ کو ایک تسلسل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں بنی اسرائیل پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ اس کتاب میں بادشاہ اور کاہن کے رتبے اور مقام کے ساتھ ان کی خدمات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی گواہی ہے جو اس تاریخ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کہانت کو نسب نامہ کے ساتھ کیوں منسلک کیا گیا ہے؟
ہمیں یہ لازمی طور پر دیکھنا کہ جب تواریخ مرتب کی گئی تو یہ بنی اسرائیل کی اسیری سے واپس آنے کے بعد مرتب کی گئی، اس لیے کہ انہیں اپنی تاریخ جاننے کی ضرورت تھی، یعنی بنی اسرائیل کو جاننے کی ضرورت تھی کہ وہ کون ہیں۔ پس ہم ابراہیم سے داؤد تک نسب نامہ کا احاطہ کرتے ہیں، پھر داؤد سے قوم کے زوال تک، پھر قوم کی بحالی تک، یعنی اسیری سے واپس آنے سے لے کر خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد تک۔ یہ جاننے کے لیے یہ تواریخ مرتب کی گئی کہ خدا کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، تاکہ لوگوں کو یاد کرایا جا سکے خدا کے لوگ کا طرز زندگی کیسا ہوتا ہے۔ مخلصی کے تاریخ میں مرکزی آیت استثنا 32 باب 7 آیت ہے۔ ہم استثنا کے حوالہ کو دیکھیں گے، اس میں 32 باب کی 7 آیت جو ہے یہ مخلصی کی تاریخ میں ایک مرکزی آیت ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف ادوار میں کن شخصیات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس میں ابدی عہد کا وعدہ ان ادوار میں مختلف شخصیات کے وسیلہ سے دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ نسب ناموں میں اور کہانت کے وسیلہ سے بھی اس عہد کو بیان کیا گیا ہے جو خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ باندھنے والا تھا۔ ہم دیکھیں گے کہ بادشاہ اور کاہن کا جو عہدہ اور مقام تھا، اس میں کس طریقے سے ہمیں مخلصی کا پلان اور خدا کا عہد دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیں کہ کہانت کو نسب نامہ سے کیوں کر منسلک کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جس طرح پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ تواریخ یا ہسٹری جو ہے یہ بنی اسرائیل کے اسیری سے یعنی بابل سے واپس آنے کے بعد مرتب کی گئی۔ اور کیوں کر یہ ہسٹری مرتب کی گئی؟ آئیں عزیزو، آج کے موضوع میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ استثنا 32 باب 7ویں آیت میں ہم پڑھیں گے، قدیم ایام کو یاد کرو، نسل در نسل کے برسوں پر غور کرو، اپنے باپ سے پوچھو وہ تم کو بتائے گا، بزرگوں سے سوال کرو وہ تم سے بیان کریں گے۔ یہ آیت کیوں کر اہم ہے؟ ہمیں اس آیت کے سیاق و سباق کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم استثنا 31 باب کے وسیلہ سے سمجھ سکتے ہیں، خاص طور پر 14 سے 30 آیت تک۔ یہ آیت کیوں کر لکھی گئی؟ استثنا 32 باب 7 آیت پرانے دنوں پر، گزرے دنوں پر، قدیم دنوں پر اس قدر زور کیوں دیتی ہے؟ پس لازم ہے کہ ہم اپنے ماضی کو یاد رکھیں تاکہ پشتوں کے برسوں پر غور کریں۔ ماضی پر غور و غوص کرنے کے لیے اور اپنے بزرگوں سے پوچھنے کے لیے نسب نامہ کا مطالعہ کرنا ہوگا تاکہ اپنے بزرگوں کی زندگی کا تجربہ سے سیکھ سکیں جو ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ یہ کیوں کر اہم ہے؟ اگر ہم استثنا 31 باب پر غور کریں یعنی 16 آیت پر آئیں، اس آیت کو ہم پڑھیں۔ استثنا 31 باب اور اس کی 16 آیت خدا کے کلام میں بیان کرتی ہے،
تب خدا نے موسیٰ سے کہا، دیکھ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، اور یہ لوگ اٹھ کر اس ملک کے اجنبی دیوتاؤں کی پیروی میں جن کے بیچ وہ جا کر رہیں گے زناکار ہو جائیں گے، اور مجھ کو چھوڑ دیں گے، اور اس عہد کو جو میں نے ان کے ساتھ باندھا ہے توڑ ڈالیں گے۔ استثنا 32 باب 7 آیت اس گیت کا ہی حصہ ہے۔ یہ گیت کا حصہ ہے جو لوگوں کو ہر صورت میں یاد رکھنا چاہیے، تاکہ جب وہ خدا کے خلاف گناہ کریں، خدا کی شریعت کو توڑیں اور اس کے کلام کی نافرمانی کر کے اس کے عہد کو توڑیں، اور ہر طرح کے مصائب و مسائل کا شکار ہو جائیں، اور وہ اپنے آپ سے پوچھیں ہم کیوں اس مصیبت میں پڑے۔ خدا انہیں یہ کہے گا، انہیں یہ گیت سکھاؤ تاکہ انہیں یاد آئے، وہ میرے کاموں کو یاد کریں، اور انہیں یاد آ جائے کہ واپس کیسے لوٹنا ہے، کس طرح ہم بحال ہو سکتے ہیں۔ اور اس کا حل یہی ہے کہ وہ گزرے دنوں کو یاد کریں اور پشتوں کے برسوں پر غور کریں، یا پھر اپنے بزرگوں سے پوچھیں، کیونکہ خدا کا کلام اور یہ ہسٹری ان پر واضح کرے گی کہ وہ ایسی صورتحال سے کیوں کر دوچار ہوئے اور کیسے وہ واپس لوٹ سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہسٹری کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم سیاق و سباق سے دیکھ سکیں کہ یہ صورتحال کیوں کر ہم پر واقع ہوئی ہے۔ استثنا 32 باب اور اس کی 29ویں آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، استثنا 32 باب اور اس کی 29 آیت، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، کاش وہ عقل مند ہوتے کہ اس کو سمجھتے اور اپنی عاقبت پر غور کرتے، کیونکہ ایک آدمی 1000 کا پیچھا کرتا اور 2 آدمی 10,000 کو بھگا دیتے، اگر ان کی چٹان ہی ان کو بیچ نہ دیتی اور خداوند ہی ان کو حوالہ نہ کر دیتا۔ پس موسیٰ نے کہا، میں تمہیں یہ گیت سکھاؤں گا۔ موسیٰ نے 30 آیت میں لوگوں سے کہا، اور موسیٰ نے کہا، میں تمہیں پہلے سے آگاہ کر رہا ہوں، آپ گناہ میں گر جاؤ گے۔ یاد رکھنا کہ واپسی کا طریقہ کار ہے اور واپسی کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ یہ استثنا 32 باب 1 آیت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کان لگاؤ آسمان اور میں بولوں گا، اور زمین میرے منہ کی باتیں سنیں۔ کیا آپ کو موسیٰ کا گیت یاد ہے؟ 2 آیت، 3 آیت اور پھر 6 آیت تک اگر آپ اس گیت کو پڑھیں، اور 6 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں، کیا تم اے بیوقوف اور کم عقل لوگو اس طرح خدا ان کو بدلہ دو گے؟ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ اسی ہی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نسب نامہ کو یاد کرو، سبھی لوگوں پر غور کرو جو آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ مخلصی کی تاریخ میں ہم نے آدم سے ابراہیم تک، پھر ابراہیم کے ساتھ باندھے گئے عہد پر غور کیا۔ ہم نے ابراہیم کے ساتھ خدا کے عہد کا بھی مطالعہ کیا۔ ہم نے خدا یسوع مسیح کے نسب نامہ پر غور کیا، یعنی ابراہیم سے داؤد تک، داؤد سے بابل کی اسیری، اور اسیری سے خدا یسوع مسیح کی پہلی آمد تک۔ اس لیکچر کا مقصد ہے ہم نے خدا کی پرستش اور عبادت کیسے کرنی ہے۔ اس لیے ہم کاہنوں کے بارے میں، تواریخ کے بارے میں، اور خدا ان کی طرف رجوع لانے کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ خروج 29 باب اور 44ویں آیت سے ہم پڑھیں گے 40ویں آیت۔ خروج 29 باب خدا کے کلام میں 29 باب 44ویں آیت میں خدا کا کلام اس طرح سے بیان کرتا ہے،
خدا کے کلام میں لکھا اور وہیں میں بنی اسرائیل سے ملاقات کروں گا اور وہ میرے مقام میرے جلال سے مقدس ہوگا اور میں خیمہ اجتماع کو اور ان قربان گاہ کو مقدس کروں گا اور میں ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا تب وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال لایا کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔ خروج 19 باب اور اس کے ساتھ ہم 6 آیت کو بھی دیکھیں گے۔ خروج 19 باب اور اس کی 6 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے۔ 5ویں اور 6 آیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے اور تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے۔ انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دینا۔ آمین۔ خدا نے کہا تھا کہ موسیٰ کے جانے کے بعد اس کے ساتھ اپنے عہد کو بنی اسرائیل توڑ ڈالیں گے، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میرے کلام کو یاد رکھو، میرے ساتھ باندھے گئے عہد پر نظر کرو، پھر تم روئے زمین کی قوموں میں میری پہچان بن جاؤ گے۔ پس خدا کی تمام تخلیقات میں سے بنی اسرائیل اس کی اپنی ملکیت ہے۔ غور کریں کہ بنی اسرائیل کس قدر قیمتی تھے۔ خدا نے انہیں ایک مقدس قوم ہونے کے لیے بلایا تھا۔ پس کہانت کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی ہارون اور اس کے بیٹوں کے نسب نامہ اور لاوی کے قبیلہ کے وسیلہ سے۔ یہاں پر کہانوں کے فرائض بھی بیان کیے گئے ہیں تاکہ وہ حقیقی طور پر خدا کی پرستش اور عبادت کا اہتمام کریں۔ یہ پوری سلطنت پر لاگو ہونا تھا۔ خدا کے سبھی لوگ مقدس قوم اور کہانوں کی سلطنت ہیں۔ مقدس قوم سے کیا مراد ہے؟ آپ خاص، الگ کیے اور خدا کی ملکیت ہیں۔ اور خدا نے داؤد کو بادشاہ کے طور پر مقرر کیا۔ آپ ان حوالہ جات کو بھی دیکھ سکتے ہیں، دوسری تواریخ 36 باب 14 آیت اور پھر دوسری تواریخ 36واں باب اور اس کی 17 آیت۔ یہ آیات ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ اس سے پہلے خدا نے کہا تھا کہ میرے عہد پر قائم نہ رہنے کے سبب سے وہ سزا پائیں گے۔ پس خدا کے عہد پر قائم رہنا ضروری تھا تاکہ وہ اس کی بادشاہ کے قائل اور مقدس قوم ہوں۔ لیکن کیا ہوا؟ بنی اسرائیل نے اس کی بادشاہی کا فروغ دیا اور داؤد کو بطور بادشاہ مقرر کیا گیا، لیکن اس کے بعد پے در پے افسوسناک واقعات ہوتے چلے گئے۔ یہ نسب نامہ کا دوسرا دور ہے۔ پس پہلا دور وہ تھا جب ابراہیم کے ساتھ باندھا گیا عہد اور اسرائیل کو بطور قوم مستحکم کیا گیا۔ دوسرے دور میں ہم زوال کو دیکھتے ہیں جب سلطنت 2 حصوں میں منقسم ہو گئی۔ بعض اوقات وہ اچھے کام بھی کرتے تھے لیکن عمومی طور پر وہ بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ ان حوالہ جات میں جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا طرز زندگی کیسا تھا۔ پس وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کاہنوں کے مقرر کرنے والے ہیں۔ پس ہم ان لوگوں کی بات کریں جنہوں نے عبادت اور پرستش کا انتظام و انصرام کیا، خدا کی ہیکل میں قربانیاں گزرانتے تھے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ اسرائیل کے نمائندگان کی حیثیت سے وہ وفادار تھے۔ انہوں نے قوم کی مکروہات کی تردید کی۔ ہمیں دنیا کی مکروہات سے الگ تھلگ کاہنوں کی سلطنت ہونا ہے اور ان چیزوں کو رد کرنا ہے جو خدا کے کلام کے متضاد ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے خود کو الگ نہ کیا بلکہ ان میں شامل ہوئے۔ انہوں نے خدا کے گھر یعنی پرستش اور عبادت کے مقام کو ناپاک اور آلودہ کیا۔ جس جگہ پر خدا کی عبادت ہونی چاہیے وہیں پر انہوں نے یہ ساری مکروہات کی۔ انہیں تو خدا کی قدوسیت کو ثابت کرنا تھا لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ پس بطور نتیجہ دوسری تواریخ 36 باب کی 17 آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا۔
ہم تواریخ کی کتاب کے وسیلہ ہی سے ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی راہوں پر نہ چلے اور انہوں نے خدا کو رد کر دیا اور وہ سب کام کیے جو خدا نے ان کو کرنے سے منع کیا تھا۔ پھر اب اگر ہم عزرا کی کتاب کو دیکھیں، عزرا 5 باب کو دیکھیں، پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ عزرا پہلا باب اور 5ویں آیت خدا کے کلام میں بیان کرتی ہے، تب یہودا اور بنیامین کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی اور وہ سب جن کے دل کو خدا نے ابھارا اٹھے کہ جا کر خدا ان کا گھر جو یروشلم میں ہے بنائیں۔ یہ تعارف ہے کس طرح لوگ واپس لوٹے۔ عزرا جو یہ سب کچھ لکھ رہا ہے وہ بیان کرتا ہے یہودا اور بنیامین کا گھرانہ۔ ہم اس پر بعد میں غور کریں گے۔ یہودا داؤد بادشاہ کی نسل سے تھا، بنیامین ساؤل بادشاہ کی نسل سے تھا۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ مورخین کا نسب نامہ بادشاہت پر زور دیتا ہے، اور یہاں پر یہودا اور بنیامین ہیں۔ اور کس بات پر زور دیا گیا ہے؟ یہاں کہانت اور لاوی کے قبیلہ پر، پس یہودا اور بنیامین کا گھرانہ، کاہن اور لاوی، پس سبھی جن کے دل کو خدا نے ابھارا انہوں نے جا کر خدا کے گھر یعنی یروشلم کو تعمیر کیا۔ پس ہم عبادت اور پرستش کو بحال کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ مخلصی کے تاریخ کی 5ویں کتاب میں بیان کیا کہ غالباً یہ عزرا ہی ہے جس نے یہ سب کچھ مرتب کیا۔ یاد رہے کہ عزرا کے پاس بنی اسرائیل کو خدا کے کلام کو سنانے کی ذمہ داری تھی۔ اس نے انہیں یاد کرانا تھا کہ وہ کون ہیں۔ اگر آپ نے یہ کام سر انجام دینا ہے تو اس کا بہترین طریقہ خاندان کی تعریف یعنی نسب نامہ ہے۔ بس انہیں یاد کرنا تھا کہ وہ کس طرح خدا سے پیدا ہوئے، انہیں یاد کرنا تھا کہ کس طرح انہوں نے مناسب طور پر خدا کی پرستش اور عبادت کرنی ہے تاکہ وہ تباہی اور بربادی کا شکار نہ ہوں۔ ہم یہ سب کچھ نسب نامہ کی وساطت سے ہی جان اور سمجھ سکتے ہیں۔ پس جب مورخین کے تاریخ کے نسب نامہ کو دیکھتے ہیں، ہمارے پاس پہلی تواریخ 1 باب ہے، اسرائیل سے پہلے کی دنیا 2 باب 1 آیت میں، تمام بنی اسرائیل 2 باب 3 سے 4 آیت تک۔ یہ یہودا کا قبیلہ ہے۔ داؤد بادشاہ بھی اسی قبیلہ سے آیا۔ پھر ہمارے پاس اسرائیل کا قبیلہ ہے، 4 باب 24 سے 25 آیت۔ پہلی تواریخ 4 باب 24 سے 25 آیت۔ ہمارے پاس کاہنوں اور لاویوں کی نسل بھی ہے۔ ہم نسب نامہ میں ایک اہم موڑ کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ ہمارے پاس بطور کاہن ذمہ داریاں ہیں، ہمیں یہ ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ یہ ہارون اور اس کے بیٹے ہیں۔ ہم لاوی کی نسل کی آبادیوں اسرائیل بنیامین کے قبیلہ جو کہ ساؤل بادشاہ کے قبیلہ سے تھا، اور پھر اسرائیل کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ آپ پہلی تواریخ پہلا باب 1 سے 54 آیت کو دیکھیں کہ بنی اسرائیل سے پہلے کی دنیا کیسی تھی، اور پھر پہلی تواریخ 2 باب 1 سے 2 آیت بنی اسرائیل کے بیٹوں کا ذکر ہے، اور یعقوب کے بیٹوں کا یہاں پہ حال بیان کیا گیا۔ اور پھر پہلی تواریخ 2 باب 3 سے 4 آیت، اور پھر 23ویں آیت یہودا کے بارے میں لکھا ہوا ہے، جس نسل سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا۔ پہلی تواریخ 4 باب 24 سے 24 آیت، اور پھر 5 باب 26 آیت بنی اسرائیل کے قبیلوں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ پہلی تواریخ 6 باب 1 سے 47 آیت سردار کاہن اور لاوی کی نسلوں کا بیان، اور پھر پہلی تواریخ 6 باب 48 سے 49 آیت کاہنوں کی ذمہ داریاں، اور پھر پہلی تواریخ 6 باب 50 سے 53 آیت سردار کاہن کے بارے میں معلومات، اور پھر پہلی تواریخ 6 باب 54 آیت سے 81 آیت لاوی کے قبیلہ کی نسل اور ان کی آبادیوں کا بیان، اور پھر پہلی تواریخ 7 باب 1 سے 40 آیت بنی اسرائیل کے قبیلوں کا بیان، پہلی تواریخ 7 باب 1 سے 40 آیت بنی اسرائیل کے قبیلے، اور پھر پہلی تواریخ 8 باب 1 سے 40 آیت بنیامین جن کی
जिस कबीला से साउल बादशाह हुआ। सो पहली तवारीख 9 बाब 1 आयत इस बनी इसराइल का बयान हमें मिलता है। पहली तवारीख 9 बाब में आपको दीगर चीज़ें जो कहानत के तलक से हैं देखने को मिलेगी। सो हम काहिनों के उस इंतज़ाम इंसराम को देख रहे हैं जो खुदा की बादशाही, खुदा की परस्तश और इबादत के लिए वो करते थे। बस हमारे पास लावी और काहिन है। लावियों का कबीला खुदा की परस्तश और इबादत को तरतीब देता था। काहिन भी अहम फ़राइज़ सरंजाम देते थे जो कि यहाँ पर बतौर इंचार्ज खिदमत सरंजाम देते थे। अज़रा लोगों को सिखा रहा था कि वो कौन लोग हैं और किस तरीके से उन्होंने खुदा की परस्तश करनी है, वो कहाँ से आए हैं, किस बात पर जोर दिया जा रहा है। खरूज 19 बाब को पढ़ें। आप शाही कहनों का फ़िरका है। आप कहनों की बादशाही, नसबनामों में कहनों और बादशाहों पर जोर दिया गया है। और फिर पहली तवारीख 6 बाब 48 और 49 आयत को अगर आप देखें तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। पहली तवारीख 6 बाब और उसकी 48 और 49 आयत को हम पढ़ेंगे। पहली तवारीख 6 बाब और उसकी 48 और 49 आयत में भी आप देख सकते हैं कि उनके लावियों को जो रिश्तेदार थे उनको भी खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया। और इसका मरकज़ी पहलू यही कि किस तरह खुदा की परस्तश मुनासब और वाजिब तरीक़ा से की जाए। पहली तवारीख 4 बाब से 6 बाब तक 48 और 49 आयत, ये नसबनामा की मरकज़ी आयत है। इनके रिश्तेदार लावी खैमा इज्तिमा यानी खुदा के घर की तमाम खिदमत पर मामूर किए गए थे। हारून और उसके बेटे मज़बा पर सोख्तनी कुर्बानी गुजरानते थे। मज़बा पर बखूर भी यही जलाते थे। खुदा के मकदस में सभी काम बनी इसराइल के कफ़ारा के लिए किए जाते, यानी इन सब अहकाम के मुताबिक जो खुदा ने बन मूसा की मार्फत दिए थे। नसबनामा में यही वो बात है जिस पर जोर दिया गया है। ये कहानत और खुदा के हजूर हकीकी परस्तश और इबादत पर जोर है, क्योंकि ये खुदा के अहद की पासदारी का एक ज़बरदस्त इजहार है। इब्रानियों 8 बाब 1 से 2 आयत अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि सरदार काहिन के बारे में लिखा गया कि हमारा सरदार काहिन ऐसा सरदार काहिन है जो खुदा बाप की किबरिया की दहनी तरफ तख्त नशीन है, और वो हमारा सरदार काहिन होकर खुदा की बादशाही में, खुदा की हजूरी में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहानत जो है ये किस कदर आला मकाम है और कहानत की जिम्मेदारी किस कदर अहम थी। अहम बात जिस पर जोर दिया गया कहानत और खुदा के हजूर की हकीकी परस्तश और इबादत है, क्योंकि ये खुदा के अहद की पासदारी का एक ज़बरदस्त इजहार है। ये परस्तश और इबादत के लिए खुदा के इंतज़ाम और इंसराम पर तवज्जो मरकूज कराई गई है। ये हकीकी खैमा जो इंसान का बनाया हुआ खैमा नहीं है उसकी तरफ इशारा है, और जिसमें सरदार कान खिदमत सर अंजाम देते थे। और यह हैकल खुदावंद और खैमा इज्तिमा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा है। नसबनामा का मरकज़ी नुक्ता खुदावंद यीशु मसीह है जो हमारा हकीकी सरदार काहिन होकर आया और हमें खुदा के हजूर की परस्तश और इबादत करने की तालीम देने के लिए आया। इब्रानियों 8 बाब 1 से 2 आयत को अगर आप देखें, यहाँ पर सरदार काहिन के बारे में आपको देखने को मिलेगा। और आम बात जो हमने की है, हमारा सरदार काहिन जो आसमान पर हक ताला की हजूर तख्त नशीन है, दाएं जानब तख्त नशीन है, वो खुदा के मकदस यानी पाक तरीन मकाम में दाखिल हो चुका है, यानी ऐसा खैमा जो किसी इंसान का लगाया हुआ नहीं। अहद अतीक बयान करता है कि खुदा यीशु मसीह ही मरकज़ी शख्सियत है जिस पर बात की गई है। खुदा यीशु मसीह हमारा सरदार काहिन है। हकीकी खैमा में सरदार काहिन और हकीकी और अब्दी सरदार काहिन वो अब्दुल अब्बास जिंदा रहने वाला खादम है। हम इस नसबनामा में
دیکھتے کہ آدم کے وسیلہ سے ابراہیم تک اور پھر ابراہیم سے خدا یسوع مسیح تک ہم تخلیق کائنات اور خدا کی بادشاہی کی بحالی کو دیکھتے ہیں۔ کہانت پر زور دیا گیا ہے۔ بطور خدا کی بادشاہت خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں یہ خدا کی پرستش اور عبادت حقیقی اور واجب طریقہ سے کرنی ہے۔ جب ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں مخلصی کے طریق پہلے ان نسب ناموں کا کیا معنی اور مفہوم ہے، وہاں پر تو یہی لکھا کہ فلاں سے فلاں پیدا ہوا، ہم ان ناموں سے کیا حاصل کرتے ہیں؟ جی ہاں، جب تک ہم تفصیل کے ساتھ ان ناموں کو نہ دیکھیں ہمیں ان نسب ناموں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ نسب ناموں میں طویل کہانیوں کو سمو دیا گیا ہے۔ جب ہم تواریخ کے ڈھانچے پر نظر کرتے ہیں اور مخلصی کے تاریخ میں ان ساری سچائیوں کو بیان کیا گیا ہے، گو یہ نسب نامے اکتاہٹ کا باعث معلوم ہوتے ہیں، تو بھی اگر آپ دیکھیں تو بائبل مقدس کے نسب ناموں میں اہم سچائیاں بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ عبرانیوں 8 باب 6 آیت کو دیکھیں اور پھر عبرانیوں 9 باب 11 آیت کو دیکھیں تو ان دونوں حوالہ جات میں خدا یسوع مسیح کی اس کہانت کا ذکر ہے، اس اعلیٰ مقام کا ذکر ہے جو خدا یسوع مسیح نے لیا۔ سو ہم بھی خدا کی بادشاہی کے کاہن ہیں۔ حقیقی خیمہ میں خدا کے حضور بطور سردار کا خدمت سر انجام دینے والا یسوع وہ نئے عہد کا درمیانی ہے۔ یاد رکھیں خدا نے کہا تھا کہ اگر ہمیں کہانوں کی قوم بننا ہے خروج 19 باب میں تو ہمیں اس عہد کو قائم رکھنا ہے، لیکن بنی اسرائیل نے توڑ ڈالا، اس لیے بنی اسرائیل اسیری میں گئے۔ لیکن خدا کا شکر کہ خدا باپ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اسیری کو بحالی میں تبدیل کر رہا ہے۔ خدا یسوع مسیح ہمارا سردار کائن ہے اور وہ نئے عہد کا درمیانی بھی ہے۔ اور عبرانیوں 9 باب 11 آیت کو دیکھیں اور پھر یرمیہ 31 باب کی 31 آیت کو دیکھیں، لوکا 22 باب 20 آیت، اور خدا یسوع مسیح نے اپنا ہی خون شیر کیا۔ اگر آپ دیگر حوالہ جات کو دیکھیں، یرمیہ 31 باب 31 آیت، پھر لوکا 22 باب 20 آیت، اور پھر افسیوں 1 باب 7 آیت، عبرانیوں 9 باب 12 آیت اور عبرانیوں 10 باب 14 آیت، یہ حوالہ جات خدا یسوع مسیح کے پاک ترین مقام میں بطور سردار کائن داخل ہونے کے بارے میں ہیں۔ افسیوں 1 باب 7 آیت، عبرانیوں 10 باب 14 آیت، یہ سارے حوالہ جات خدا یسوع مسیح کی قربانی، اس کی کہانت اور اس کے پاک ترین مقام میں ہماری شفاعت کے لیے داخل ہونے کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور ہم اسی سردار کاہن کے وسیلہ سے ابدی زندگی پاتے ہیں۔ بطور مسیحی ہم ابدی زندگی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، بس خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے آپ ابدی زندگی پائیں گے۔ سو خدا یسوع مسیح نے ہم سے محبت کی، اور یوحنا 3 باب 16 آیت میں ہم خدا کی محبت کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ محبت، یہ حوالہ، یہ ہمارے ذہن و دلوں پر لکھا گیا ہے، لیکن ہم گہرے طور پر اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بڑی گہری محبت، خلاصی اور پیار نظر آتا ہے۔ خدا نے تخلیق کائنات کے شروع ہی سے اب تک ہم سے محبت رکھی ہے۔ ہم اس کی محبت کی گہرائی کی اہمیت کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم ابدی زندگی، ابدی خلاصی، ابدی معافی جیسی صداقتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم ابدی کفارہ، ابدی سردار کاہن کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ خدا کون ہے، اس نے کیا کیا، تاکہ ہم اس خوشخبری کے منادی دوسروں کے سامنے بھی کرنے والے ہوں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ ہم بادشاہی کائنوں کا فرقہ بن جائیں۔ کہانت کا مقصد کیا ہے؟ خروج 19 باب، اور خدا نے کہا کہ تم میرے لیے کاہنوں کی مملکت ہوگے۔ 1 پطرس 2 باب 9 آیت،
اور خدا کے کلام میں پہلا پطرس 2:29 آیت میں بیان کر دیا کہ تم شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، برگزیدہ نسل اور خدا کی خاص ملکیت ہو۔ یہ کہانت ہی کے وسیلہ سے، خدا یسوع مسیح کی کہانت کے وسیلہ ہی سے ممکن ہو سکا، ورنہ کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ ہم خدا کی بادشاہی میں بطور کائن خدمت گزاری کا کام کر سکتے۔ اور یاد رہے کہ عہد کے لیے قربانی بھی دی جاتی تھی، اور قربانی کے بغیر کوئی عہد جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا تھا۔ خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے قربانی دے دی ہے، اس لیے خدا نے ہمارے ساتھ ابدی زندگی کا عہد باندھا ہے، اس لیے ہم ابدی بادشاہی کے وارث ہو چکے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم روح اور سچائی سے خدا کی پرستش اور عبادت کر سکیں، اور جب ہم اس کفارہ کو اور خدا یسوع مسیح کی کہانت کو سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہی ہم اب خدا کی بادشاہی میں اپنے فرائض کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی خدا کے حضور میں بطور کاہن اس کی پرستش اور عبادت کرنا، اور اس کی کلام کی صداقتوں کو عذرا کاہن کی طرح دوسرے لوگوں کو سکھانا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم ابدی کاہن بن چکے ہیں، اور ہم اس کی بادشاہی کا حصہ بن چکے ہیں، اور یسوع مسیح نے ہمیں کاہن بنایا ہے، اور کوئی وسیلہ نہیں تھا کہ ہم خدا کی حضور میں جا سکتے۔ یسوع مسیح ہی ہمارا درمیانی ہے، وہ ہمارا سردار کاہن ہے، اور ہم بھی خدا کی بادشاہی میں کاہن بن چکے ہیں۔ آئے اپنے ذہنوں اور دلوں کو تیار کریں، خدا کے کلام کی صداقتوں پر غور کریں، قدیم ایام پر، ہسٹری پر غور کریں، تاکہ آپ کاہنوں کے نسب نامہ کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں، اور اس مقام کو پہچانیں جو خدا یسوع مسیح میں آپ کو مل چکا ہے۔ آپ خدا کے قہر و غضب سے بچ گئے ہیں، اور اب آپ پاک اور مقدس قوم بن چکے ہیں۔ اپنے آپ کو فروتن عاجز کریں، آئیں اپنے سروں کو خدا کے حضور میں جھکائیں اور دعا کریں، اور کلام کی صداقتوں پر غور کریں۔ خداوند آسمانی باپ، ہمیں شاہی کہنوں کا فرقہ بنانے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، مقدس قوم بنانے کے لیے تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو کہ اب ہم تیرے لوگ ہیں۔ تیرا شکر ہو یسوع ناصری کے لیے، اس کی کہانت کے لیے، اور اس کے عظیم کام کے لیے جو اس نے ہمارے لیے سر انجام دیا ہے۔ خداوند تیرا شکر، تیرے فضل، تیری محبت کے لیے، اور خداوند تیرا شکر کرتے ہیں انجیل کے پیغام کے لیے۔ تیری پہچان، تیرے عرفان اور تیری خدمت میں ہم بڑھتے چلے جائیں، اور خداوند اس فضل کو اور تیری مہربانیوں کو جان سکے جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر ہو چکی ہیں۔ او خداوند خدا، ہمیں فضل دے، تو نے ہمیں اپنا کلام دیا ہے، تو نے اپنے کلام کی صداقتوں کو ہم پہ کھولا ہے۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس بڑے استحقاق کے لیے جو ہماری زندگیوں پر ہوا ہے۔ خداوند خدا، فضل دے کہ ہم یسوع مسیح پر نگاہ کر سکیں جو ہمارا درمیانی ہے، جو کامل کرنے والا سردار کائن ہے، جو اپنی ہی قربانی لے کر تیری حضوری میں جا چکا ہے۔ فضل دے کہ ہم بھی یسوع مسیح کی طرح ایک دوسرے کے لیے شفاعت کرنے والے ہوں۔ فضل دے کہ ہم اس مہربانی کو جان سکیں جو ہم پر کی گئی ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے رخنوں میں کھڑے ہونے والے ہوں، اور تیرے فضل کی باتوں کو بیان کرنے والے ہوں۔ جو کچھ ہمیں تیرے فضل سے ملا ہے، ہم دوسروں کو اس کی خوشخبری سنانے والے ہوں۔ او خدا، ہمیں اپنے کلام کی صداقتوں میں مضبوط ہونے کا فضل دے۔ خدا، ہم تیرے کلام کی صداقتوں میں تیری پہچان اور تیرے عرفان میں بڑھتے چلے جائیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں آج کے سارے وقت کے لیے، ان خوبصورت لمحوں کے لیے، اس رفاقت اور شراکت کے لیے جس میں ہم تیری حضوری میں آئے، تیرے کلام کو خدا ہم نے سیکھا۔ ہماری دعا کو سن قبول کر، یسوع کے نام میں آمین۔
اور ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصوروار کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خدا ان کے فضل سے پھر ملیں گے اور مل کر رفاقت رکھیں گے، اور خدا کے کلام کو ہم دوبارہ سیکھیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ ہمارا دوبارہ ملنا بھی ایک دوسرے کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ہم خوشی اور اطمینان پائیں گے اور خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھیں گے، اور ہماری آنے والی رفاقت بھی جو ہے ایک دوسرے کے لیے باعث برکت اور خدا ان کے لیے جلال کا باعث ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔